فقط پہرا نہیں دینا ان تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ اعلان مظفر آباد، اعلان میرپور، اعلان پونچھ ڈویژن کی جملہ جتنے بھی مہمان آئے ان سب کو مظفر آباد غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ لفظی تشدد آپ پہ بہت ہو چکا ہے اور بہت جذباتی باتیں ہو چکی ہیں۔ میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے کہ ہمارے جتنے ممبران نے جو باتیں کی ہیں میں ان سب کو سیکنڈ کرتے ہوئے ان سب کی میں حمایت کرتا ہوں۔ یہ وہ دکھ ہے، وہ درد ہے۔ امجد صاحب نے بات کی کہ میں کوئی بہت خلاصہ بیان کروں گا تو باقی باتیں کرنے کے لیے خواجہ مہران موجود ہے، تو خواجہ مہران جو باتیں کرتا ہے وہ ان 78 سالوں کی محرومیاں ہیں، وہ دکھ ہے، وہ درد ہے جو ہم 78 سال سے ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہماری مائیں جو ان اہل حکمرانوں کی جو ان کی وجہ سے وہ بھگت رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الفاظی جو ایک گولہ باری ان حکمرانوں کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ جو ان کو عملاً انشاءاللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کا جو ہے وہ ہم قبلہ درست کرنے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور آج میں اسٹیج کی وساطت سے، چونکہ آج یوم شہداء عوامی حقوق تحریک ہے، ہمارے یہ شہداء جن کی آپ کے سامنے تصویریں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے نہ صرف آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ بلکہ پوری دنیا میں کشمیری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ آج سہولتکار بھی کوالہ پار جا کر بڑے فخر سے کہتا ہے میں کشمیری ہوں۔ یہ سب ان شہداء کی ان عظمت کو سلام ہے، اور جو شہداء کے وارث آج اس کانفرنس میں آئے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے وہ دوست کہ جنہوں نے رینجر اور ایس ایف سی اور پی سی کی گولیاں کھا کر جنہوں نے اپنے خون کی قربانیاں دیں، اور میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے پابند سلاسل رہ کر اپنے جسم پر تشدد برداشت کر کے اس تحریک کو آگے بڑھایا، وہ تمام لوگ خراج عقیدت ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور خاص کر وہ گمنام ہمارے سپاہی جن کو نہ سٹیج کی لالچ ہوتی ہے نہ تقریر کرنے کا شوق ہوتا ہے، صرف وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جس ٹائم بھی اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو وہ اس پر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سب دوستوں کے لیے سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے اس پنڈال کے اندر ایک ویل چیئر پہ ایک بھائی بیٹھے ہیں، ان کے لیے زوردار تالیاں کہ یہ میرا وہ بھائی ہے کہ انہی لوگوں کے جذبے، انہی لوگوں کے اس جوش کی وجہ سے جو ہے ایکشن کمیٹی اپنی منازل طے کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، ادھر باتیں کی گئی کہ پنڈال ختم ہو گیا یا پنڈال سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مظفر آباد کے زندہ دل لوگ ہیں۔ جس ٹائم بھی میرپور اور پونچھ ڈویژن کے قافلے مظفر آباد کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہے تو مظفر آباد کے لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کیا ہے۔ میں تمام مظفر آباد کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بے شک صبح 5 بجے تک اگر آپ ان کو بٹھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے، مگر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہمارے 3 سے 4 مقرر رہ گئے ہیں، بہت زیادہ آپ کا تشدد ہم نہیں کریں گے۔ صرف ان قوتوں کو یہ پیغام دے کر میں اجازت چاہوں گا کہ وہ قوتیں جنہوں نے 29 ستمبر سمیت اس تحریک کے اندر جتنے بھی ہمارے شہداء کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، تو وہ ان ساری قوتوں کو جو ڈیل کر رہا تھا اس پار سے ایک امیر مقام نامی آدمی، وہ امیر مقام کہ جو لوگوں کے آگے جھوٹ بولتا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سارے مطالبات حل ہو گئے۔ تو مجھے بتائیں مظفر آباد کے لوگوں کہ کیا آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے؟ کیا آپ کے آٹے کا معیار اچھا ہوا ہے؟ کیا آپ کی وولٹیج پوری ہوئی ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کا جو یہ نیٹ ورک، یہ جو آپ کی سروس ہے یہ صحیح ہوئی ہے؟ نہیں۔ کیا 12 سیٹوں کا خاتمہ ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا طلبہ یونین کے الیکشن ہوئے؟ نہیں۔ اور بہت سارے مطالبات ہیں جو ہمارے 38 نکات ہیں، ان پہ شروع دن سے اس ٹائم تک جو نظر بازی، جو چیٹنگ،
ہمارے ساتھ کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو امیر مقام جو ادھر آ کر مذاکرات کے بہانے سے قاتلوں کے ساتھ ملتا تھا، میں اس کو یہ صاف واضح پیغام دیتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی نے تمہاری اوقات تمہیں یاد کرا دی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کور کمیٹی کو کہ ایسے 2 نمبر اور نظرباز آدمی کو انہوں نے اپنی کمیٹی سے فارغ کر دیا اور جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ اور جو لوگ مظفر آباد ڈویژن سے ثاقب مجید سمیت جو اس امیر مقام جو ثاقب مجید کے گھر جا کر کھانے کھاتے رہے، مجھے بتائیں مظفر آباد کے لوگوں، جن لوگوں نے آپ کے اور ہمارے حقوق کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، کہ کیا وہ بیرسٹر افتخار گیلانی، میں اس کا آج نام لے کر اسٹیج سے اس کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں ہمارے ان شہداء کا خون اس ٹائم نظر نہیں آیا کہ تم اپنے ایک ٹکٹ کی خاطر، اپنی ایک سیٹ کی خاطر اس امیر مقام کے ساتھ تم دلائی کے مقام پر اس ثاقب مجید کے ساتھ گھر جا کر تم نے دعوتیں کھائی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں افتخار گیلانی، تمہیں اس کن میں پانی لے کر ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں جو اس پار بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس پار سے آ کر مذاکرات کرتے ہیں، اور جو یہ ترپن جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ اسمبلی تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ یہ اسمبلی اس ریاست کے 50 لاکھ عوام کے نمائندہ ایک وہ اسمبلی ہے جو 9 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ تمام سازشیں، تمام پراپوگنڈے انشاءاللہ تعالیٰ زمین بوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو آج کی جتنی بھی اس کانفرنس کی جتنی بھی آرگنائزنگ کمیٹی ہے، جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، باتیں بہت کرنی تھی مگر کافی وقت بیت چکا ہے، اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بھی مختصراً بات کرنے کے لیے بولا ہے، تو اس لیے میں یہ تائید لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا مظفر آباد کے لوگوں کہ کیا 9 جون کو اس کرپٹ اور فرسودہ نظام کے خاتمے کے لیے نکلیں گے؟ کیا کوئلہ بند کریں گے؟ کیا برار کوٹ بند ہوگا؟ کیا ہٹیاں والا بند ہوگا؟ کیا نیلم ویلی بند ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ اسی 9 جون کو ان 12 نظر بازوں کا خاتمہ کر کے، ان کی مرادوں کا خاتمہ کر کے پھر عوام میں آئیں گے، پھر عوامی مشاورت کے ساتھ جو لائے عمل ہوگا اس لائے عمل کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ان قوتوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص کر جو سہولت کار ہیں جنہوں نے 29 ستمبر کو چمیاٹی اور مظفر آباد کے مقام پر جو غنڈہ گردی کی، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 9 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ مظفر آباد کا نوجوان، مظفر آباد کا بچہ، نہ صرف مظفر آباد بلکہ پورے آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ معقول انتظام کے ساتھ نکلے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اگر آپ نے نکلنا ہوا تو اب کی بار لوہے کے کپڑے پہن کر آپ نکلنا، اب کی بار آپ کو کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی، کوئی آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جب آپ نے 29 ستمبر کو قتل عام کیا تو یہ 10 20 30 لوگ ہمارے سامنے اس بشعور لوگوں کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں اس ٹائم انجم صاحب اور شوکت صاحب کا جو کردار تھا، جنہوں نے اپنی جولیاں پھیلا کر ہمارے لوگوں کو روکا تھا، ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب اس قسم کا کوئی بھی ایڈونچر ہوگا، اینٹ کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ پتھر سے دیا جائے گا۔ اور اس نعرے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ میں آپ کو بولوں گا، ہم کشمیری ہیں۔